نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل کے اوپر، غالباً ویڈیو اپلوڈ ہوئے 3-4 دن ہو گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی کے مفتیان اکرام سے 11 سوالات کیے تھے۔ ان 11 سوالات کے جواب دینا تو ممکن نہیں ہے، کل میں نے 2-3 سوالات کے جواب تو دیے تھے، لیکن آج ایک سوال اور میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ایک اور ویڈیو مفتی حنیف قریشی صاحب کی میرے سامنے آئی ہے جو میں نے دیکھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مفتی صاحب آخر چاہتے کیا ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ اور امیر دعوت اسلامی جناب الیاس ستار قادری صاحب کی کتابیں، جس میں ان سے حضرت جاجا غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے غلط لفظ لکھے گئے کہ خبیث اور پلید اور اس قسم کے لفظ، بعد میں جب انہیں بتایا گیا تو یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے جتنے باقی حضرات ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ۔ اب اس ویڈیو کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ مولانا محمد الیاس ستار قادری نے اپنے رسالے کے اندر حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو کلمات لکھے ہیں وہ گستاخانہ ہے، اور ان کلمات سے مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے توبہ رجوع کر لی ہے۔ تو جب وہ آپ کو پتا ہے، یہ کلپ دیکھیں، یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا یہ پرانا ہے، اور جب مفتی حنیف قریشی صاحب جب آپ کو پتا تھا انہوں نے توبہ کر لیا، انہوں نے رجوع کر لیا، تو اس کے باوجود آپ کو اس مسئلے کو اچھالنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرا دارالفتاء سنت سے 10واں سوال یہ ہے کہ بکر نے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کتب کے اندر شدید ترین گستاخی اور توہین کی، اور لکھا کہ ان کے لیے کہ وہ بدنصیب اور خبیث شخص، یعنی ان کو بدنصیب اور خبیث النفس شخص قرار دی۔ بکر کی جب اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو بکر کے ایک مرید نے صرف اس چیز کی وضاحت کر دی۔ کیا بکر کے لیے صحابی رسول کی یہ سری بے ادبی اور گستاخی کرنے پر توبہ نہیں بنتی تھی؟ اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کی، اور بکر نے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اپنے اس کیے گئے عمل پر توبہ نہیں کیے، تو بکر کے لیے شرعی حکم۔ امیر دعوت اسلامی جناب الیاس ستار قادری صاحب کی کتابیں، جس میں ان سے حضرت جاجا غفاری جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں ایسے غلط لفظ لکھے گئے کہ خبیث اور پلید اور اس قسم کے لفظ، بعد میں جب انہیں بتایا گیا تو یہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کتابیں چھپی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، انہوں نے ٹیلی ویژن پہ اوپر آ کر معافی مانگی اور توبہ کی، اور ان کے جتنے باقی حضرات ہیں ان سب کو اس بات کا پتہ ہے۔ جب ایک بندے نے کسی معاملے کے حوالے سے جب اس نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی کہ یہ غلطی سے ہم نے کسی کتاب سے نقل کیا تھا اور اس کتاب میں بھی ویسے لکھا ہوا تھا، تو یہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات مصنف علیہ رحمہ سے تسامح ہو جاتا ہے، تو ان مصنف علیہ رحمہ سے بھی تسامح ہو گیا تھا، تو انہوں نے اس کتاب سے نقل کر کے اپنی کتاب کے اندر چیز لکھی تھی، وہ حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو انہوں نے کلمات لکھے تھے، یقیناً وہ گستاخانہ تھے، لیکن وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت جاجا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو آپ کو یہ بات پتا ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے کو اچھالنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے بات کی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک اور آپ نے سوال ان پر الزام لگایا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس حوالے سے بھی اپنا رجوع ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ وہ رجوع کیا ریکارڈ کروایا اور آپ نے کیا بات کی؟ آپ نے کہا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علی میرا بھائی ہے، اور آپ نے کہا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات کی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی نہیں کہہ سکتے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ بکر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے لیے کہتا ہے کہ انہیں رسول اللہ کا بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 4، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد شفقت مولا مشکل کشا پر ہے کہ انہیں اپنا بھائی کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی نبی بھائی بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بھائی بھائی، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اپنا بھائی کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور خود مولا کائنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا۔ اب آپ کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر بھی اپنا رجوع ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ مجھے ایک ازالہ کرنا ہے کہ میری توجہ اس غلطی کی طرف دلائی گئی کہ میں نے ایک مدنی مذاکرے میں یہ حدیث پاک بیان کر کے کہا تھا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد شفقت ہے حضرت مولا علی پر کہ انہیں اپنا بھائی کہا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی اور نبی جو ہیں یہ دونوں
بھائی بھائی ہیں. تو یہاں مجھ سے یہ بہرحال غلطی ضرور ہوئی ہے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اللہ کریم میری توبہ قبول فرمائے. دراصل میرے تسامح یعنی غلطی کی وجہ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب جعل حق کا ایک مضمون ہوا ہے جس میں نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنے کا بیان ہے. بے شک انبیاء و ملائکہ معصوم ہیں اور رہے ہم جیسے لوگ تو ان کے لیے یہ مقولہ درست ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، یعنی انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے، اور اسی کے مصداق مجھ سے بھول ہو گئی ہے جس سے میں نے رجوع کر لیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم رکھے. اللہ پاک کی رحمت سے اہل بیت اطہار کی محبت میری گھٹی میں. الحمدللہ رب العالمین. حسنین کریمین و مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک شان کے متعلق میرے جدا جدا رسائل مکتبۃ المدینہ سے کئی بار شائع ہوئے ہیں، اور اللہ کریم کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ یہ لاکھوں عاشقان صحابہ اہل بیت کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہوں گے. نیز میرے مجموعہ کلام مسائل بخشش کے اندر حسنین کریمین و مولا علی کی جدا جدا منقبتیں اور مختلف اہل بیت اطہار کے جا بجا تذکار موجود ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحابہ و اہل بیت کی غلامی میں زندہ رکھے اور انہی کی غلامی میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال آپ بغیر تحقیق کے ویڈیو بناتے ہیں یا آپ کو ایک بات پتہ ہے اس کے باوجود بھی اس بات کو اچھالنا. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ عوام الناس کو ایسے الجھنوں میں نہ ڈالیں اور جو تحقیق کے ساتھ بات کی جائے وہی پختہ ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور رہی بات علماء نے جو آپ پر فتویٰ لگایا تھا وہ درست لگایا تھا، وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، اور وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.